کو بچاؤ اس آگ سے، بچاؤ اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی ایک چیخ نکل جائے تو دل پکڑ کر رہ جاتے. اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی حق کے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی ہے، اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے بندے سے. ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوں، میں خود دیتا ہوں. نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی قلعہ بنا دوں تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے. میں قوت متین کا مالک ہوں. تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم سے کہی ہے کہ نمک کھانے والوں نمک کھا لو، سب کچھ میرا ہے. تمہارے بدن پر ایک ایک بال میرے علاوہ کسی اور نے تم کو نہیں دیا ہے. اب ایک بات کرنا کہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جس نے تمہارے ساتھ تمہارے بدن کے بنانے، تمہارے جسم کے جوڑ کو مضبوط کرنے، تمہیں عقل و خرد عطا کرنے میں کوئی کام نہیں کیا ہے. دیکھنا اس کو میرے ساتھ شریک اور ساجی بنا کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ اس نے بھی مجھے دیا ہے، وہ داتا ہے. میرے کسی ولی، کسی نبی کو جو میرے سامنے جھکتا تھا، میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو دل اس کا لرز ڈس جاتا تھا. میرا خوف طاری ہو جائے تو اس کی آنکھیں بہتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی. کہیں اس کو میرے ساتھ ساجی اور شریک نہ کر لینا. اس کو میرے برابر نہ لانا، بلکہ اس ولی اور نبی کو اپنا رہنما بنانا. جیسے اس نے بندگی کی ہے اس کی بندگی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری سروں کا تاج ہوگا. لیکن اگر تم نے میری ذات میں، میری صفتوں میں، میرے حقوں میں اور میرے اختیارات اور قدرت میں کہیں تم نے اس کو بھی ساجی کر لیا تو یہ وہ غداری اور نمک حرامی ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے سارے نیک اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک راک کا ڈھیر ہو کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ پہاڑ ہے، اور پھر آندھی آئے اور ہوا کے کاندھے پر یہ سارا راک کا ڈھیر اس کے ذرات اڑ جائیں اور ایسا معلوم ہونے لگے کبھی یہاں کوئی ڈھیر تھا ہی نہیں. تو بتایا یہی وہ چیز ہے. عمل پر ناز نہ کرنا، عمل صرف اس وقت اس کی قیمت ہے جیسے آج حساب والے
ایک اکائی ایک لکھ دیں اور پھر اس کے دائیں طرف 2 بڑھاتے جائیے. 1 صفر بڑھائیے 10 ہو جائے, 2 صفر بڑھائیے 100. اس کے بعد ایک اور صفر بڑھا دیجیے, 1 بڑھا دیجیے تو 1 پہلے ایک اکائی لا کر اگر اس کے دائیں طرف 1 بڑھائیے 11 بن جائے گی. اور اگر حساب کے لحاظ سے 1 ہے اور اس کے اندر دہنی طرف 2 بڑھتا جائے تو حساب کے لحاظ سے وہ بڑھتی جائے گی تعداد اس کی. لیکن یہ 1 نہ ہو, پھر لکھتے جاؤ 1 کی جگہ پر صفر ہو, پھر 9 9 9 بڑھاتے جاؤ, لاکھوں لکھ ڈالو ایسے 9 تو وہ صفر کے برابر ہے, ان کی کوئی قیمت نہیں. تو اگر وہ 1 جس کو ایمان کہتے ہیں, ایمان خالص, اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو عمل کرتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اگر ایمان میں صحیح قائم ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ کے بندو چاہے اعمال تمہارے خالص 0 0 بڑھتے جائیں, ان کی قیمت بڑھتی جائے گی. 1 صفر بڑھے گا. تو یہ معاملہ ہے ایمان کا. ان کے لیے کہ جو آج ماسٹر ہیں, سمجھتے ہیں, طالب علم ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فرمایا اعمال کی بڑی قیمت ہے اور بالکل قیمت نہیں. بڑی قیمت اس وقت ہے کہ جب ایمان صحیح ہے, پھر معمولی ایک عمل ہوگا وہ پہاڑ کے برابر اجرت پائے گا. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء ذلک هو الضلال البعید. اور اگر ایمان میں خرابی ہے, اعمال کے پہاڑ لگا دو, یہ راک کے ڈھیر ہیں, اڑ جائیں گے. جیسے راک کا ڈھیر غائب ہو جاتا ہے دنیا کی آندھی میں, اس وقت اسی طرح سے یہ اعمال کے یہ ڈھیر لگا رہے ہو بے ایمانی کے ساتھ, یہ ڈھیر اڑ جائیں گے جہاں قیامت میں انصاف کی آندھی چلے گی. میرے پیارے بھائیوں, یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی اسی ایک نقطے کے اوپر زور دیتے ہوئے گزری ہے کہ دیکھو ایمان خالص کر لو, اور ایمان کے اندر اگر ذرہ برابر تمہارا شرک ہوا تو تمہارے اعمال پہاڑوں جتنے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. اور ایمان اگر 16 آنے بالکل صحیح ایمان ہے تو پھر عمل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ وہ بہت ہی قدردان رب ہے. وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو پہاڑوں جتنا بنا کے تمہیں اجر سے نوازے گا. اور اس پر زور دیا کہ اللہ کے بندوں کو, یعنی انبیاء اور اولیاء کو, جو اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ سے خوف کھاتے تھے, اللہ کے شکر گزار بندے گزرے ہیں, ان کو اگر تم نے اللہ کی ذات میں, اس کی صفتوں میں, یا اس کے حقوق اور اختیارات میں تم نے شریک کیا تو یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی کہ مالک کبھی معاف نہ کرے گا. اس ایک ایسے قیمتی الفاظ اللہ نے اپنے اس بندے کے منہ سے نکلوائے دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے, کیونکہ ساری دنیا آج اسی چکر میں ہے. اللہ کے بندوں کو کوئی داتا کہتا ہے, کوئی دستگیر کہتا ہے, کوئی مشکل کشا کہتا ہے, کوئی حاجت روا کہتا ہے, کوئی ان کے واسطے وسیلے دیتا ہے. ابھی دیکھیں, آج میں نے دیکھا یہ وکیل حالانکہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جب بھی جتنا بڑا بھی کوئی وکیل ہوتا ہے اس طرح کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ معاملہ اس طریقے سے کر دیا. ایسا نجس شرک ہے, یہ ایسا نجس اللہ کو گالی ہے. سب اسی شرک کے اندر لگے ہوئے ہیں. کوئی رکوع ثابت کر رہا ہے, کوئی سجدے ثابت کر رہا ہے, اور رکوع اور سجدے کرتے ہیں بندوں کے, اور پھر کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے, ہم انقلاب لے آئیں گے پوری دنیا میں, یہ توحید کی دعوت پھیلا دیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے ثابت کرنے والے
اور کوئی نبی علیہ السلام کو مختار کل ماننے والے اور نور میں نور اللہ کا عقیدہ، واسطے، وسیلے، کون سا شرک ہے جس قوم کے اندر نہیں آیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے اس آخری قوم کا، آخری یہ جو امت ہے اس کے اندر، اور خاص کر اب دوسروں کا کیا گلہ کیا جائے، کس کو جا کے کہا جائے، اپنوں یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ شرک کے اندر ڈوب گئے۔ اور خاص کر پھر اس سے ظلم کے اوپر یہ اور ظلم ہے جو انقلابی انداز سے اٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو موحد اور توحید والے سمجھتے ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں یہاں کے، یا یہ جماعت اسلامی، پھر ڈاکٹر سار کے تنظیم اسلامی کے لوگ، پھر یہ توحید کا نام لینے والے محمد حنیف کا گروپ، یہ شرک کے اندر ڈوب گیا، اندازہ لگائیے انہوں نے۔ اور یہ سب کے اوپر چوٹ پڑتی ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے یہ ایمان کا مسئلہ سامنے لائے ہیں، اس کی زد میں تو یہ سارے آ گئے، تو بتاؤ پھر خیر کیسے آئے گی؟ جب تک ایمان خالص نہ کرو، جب تک اس کو بالکل ننگی اریاں دعوت توحید کی، رد شرک طاغوت کا نام لے کر اور انگلی رکھ کر اس کا رد نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی اللہ کے بندوں۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی تمہاری اپنے مالک کے ساتھ، کہ مالک ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رکھے گا اگر تم نے ایمان کی یہ جو شمع روشن ہوئی ہے اس کا ساتھ نہ دیا اور جہاد نہ کیا، اللہ کے راستے میں توحید کی دعوت نہ دی، رد شرک نہ کیا، اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہے، تو یہ سارا دور اگر گزر گیا، یہ صرف واٹس ایپ کے اوپر نہیں بلکہ آن گراؤنڈ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، یہ توحید کی دعوت دینی، رد شرک، اس کے اوپر یہ جو جماعت بنی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ بہرحال اس میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، جیسا ٹرین پر گاڑی جب اسٹیشن پر جاتی ہے سواریاں اترتی ہیں اور بیٹھتے ہیں، اسی طرح نکلتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی نکل گئے جمع غفیر لے کے، مساجد لے کے، پھر اس کے بعد یہ امیر بادشاہ، عبد القادر سومرو، عبد الہادی، مولوی بشیر اور یہ غضنفر چشتی، پھر بخت زادہ، یہ سارے آہستہ آہستہ نکلتے رہے ہیں۔ ذیشان گروپ، رفعت نواب نے گروپ بنا کے علیحدہ ہو کے، اور پھر یہ آخر میں یہ سرفراز اور یہ جو اختر بیگ اور یہ فیاض محمود باجوہ بدر کے بچے، اور پھر یہ سارے نکلے، آخر محمد حنیف نکل گیا، اندازہ لگائیے۔ پیچھے بہت کم رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھی جو اصلی اسی مشن کے اوپر ہیں، اسی دین کے اوپر ہیں، اسی ایمان کے اوپر ہیں، اسی دعوت کے اوپر ہیں، اسی سوچ کے اوپر ہیں، وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ بہرحال دوبارہ منظم ہو گئے الحمدللہ، وہ یہ دعوت جاری ہے، یہ دعوت جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے، اور مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ اللہ کے بندے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مالک مخلص اور جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو ہمارا ساتھی بنائے، ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے مالک، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور یہ جتنے منافق اور جتنے یہ تھوڑ دلے اور یہ ایمان کے ناقدرے اور ناشکرے، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہی رکھے۔ کوئی پرواہ نہیں، یقین کی یہ گزشتہ 7 سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ذرا برابر ہیں، بلکہ الٹے دشمن بن گئے، الزامات لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایمان کے اوپر یہ قائم ہیں، ایمان ان کا فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ سجدہ خالص اللہ کا حق ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بہت زیادہ اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے، تقوی والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر کی زندگی بسر کی ہے، دونوں باپ بیٹے کا ایک نمونہ ہے زندگی کا، کس قدر وہ مشکلات کے اندر اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، صبر کرتے تھے، اور جب خوشحالی کا وقت آیا تو سارے شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا، یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا الزام ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے۔ تو یہ سارے اس کے اندر سارے مسئلے کسی انداز سے، بہت کم مسئلے کے جو اس سجدے کو اس انداز سے نہیں مانتے، ورنہ سارے اس کے اندر بہ گئے۔ سارے صوفی اسی مشرکانہ عقیدے کے مالک تھے، سجدہ تعظیمی کہا کرتے تھے، اور اپنے پیروں کو بھی سجدے انہی چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے، اولیاء اللہ نے، انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے، اور جو بھی نیک لوگ ہیں انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیک لوگوں کو پوجنا پکارنا شروع کر، جب ان کی پکار نہیں ہے، جب ان کی نظر و نیاز نہیں ہے، جب ان کے رکوع اور سجدے نہیں ہیں، تو بتائیے پھر ان کے راستے پر ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے راستے پر چلو اللہ کے بندوں، ان کی پوجا پکار نہیں ہے، یہ ان کی بندگی اگر کی تو کل قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، چیخو گے پکارو گے واپس نہیں آ سکو گے، بڑا خوفناک انجام آگے ہے، جہنم منہ کھولے ایسے مشرکین کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔